ہاں، ادھر نہیں، اس کو ادھر بیچ میں لے لیتے ہیں اپن ذرا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اور خاص طور سے گاؤں کے جو کہ 10-5 لوگ رہنے والے ہیں نیرلی کے، وہ لوگ خاص طور سے توجہ دینا، دھیان دینا۔ اصل میں آپ حضرات کے لیے بلایا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں شہر کے جو انہوں نے کبھی ادھر نیرلی آئے نہیں، ان کو نیرلی گاؤں کی نہیں معلوم، عام مسلمان کو، ناندیڑ کے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں۔ لیکن نیرلی میں اپنا مدرسہ ہے، بلکہ مفتی صاحب رہتے ہیں، اتنا البتہ بہت سارے شہریوں کو معلوم ہے، لیکن ادھر کبھی آ کے دیکھے نہیں۔ اس وجہ سے ہم نے سارے ذاکرین کو جو ہمارے ذکر میں شریک رہتے ہیں مسلمان شہر کے لوگ، چھوٹے بڑے، ان سب کو خاص طور سے یہاں بلائے کہ بھئی آؤ یہاں ذکر کریں گے اور اس گاؤں کو دیکھیں گے، یہاں کیا کام ہے اپنا اس کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ حضرات نے یہاں دعوت دی۔ اصل میں 2001 سے یہ جگہ لے کر کے ہم اپنا کام شروع کیے تھے یہاں پہ ناندیڑ کے اطراف میں۔ ہم نے دیکھا کئی گاؤں دیکھے اس وقت، لیکن یہ گاؤں ہم کو پسند آیا۔ غریب شریف لوگ رہتے ہیں مسلمان، اور زیادہ لوگ ہیں، زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اس وجہ سے اس کو پسند کر کے یہاں کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہم کو یہ جگہ خرید فروخت کر کے دیا۔ وہ بیچارے حاجی تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بچے ہیں یہاں بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ جگہ لے کے ہم نے اس کو، جنگل تھا، تھوڑا بہت کام شروع کیا کرتے کرتے۔ اب ہماری نہ کوئی جو ہے، نہ کوئی اعلان، نہ اخبار، نہ ہمارے کہیں سفیر، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے طور پہ خود محنت شروع کیا، بہت کوشش کرنے کے بعد البتہ یہاں شروع میں لڑکیوں کی تعلیم جم گئی، عورتوں کی، کیونکہ گاؤں میں عورتوں کو بالکل دین نہیں تھا، کلمہ نماز نہیں تھا، تو عورتوں کی تعلیم جم گئی۔ ہمارے ایک معلمہ محنت کرتے رہے اور انہوں نے یہاں عورتوں کی تعلیم جمایا۔ عورتوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی لڑکیاں ساری، شروع میں ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی کلمہ ہی پڑھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ۔ یہ سکھاتے رہے، جمتے جماتے آج 25 برس ہو گئے۔ اب اس میں ہم نے دوسرا یہ ہے کہ اس کی، اب بچے ہم پہلے تو معمولی کیمپ میں پڑھاتے تھے عورتیں، بعد میں ہم محنت کرے، تھوڑی بہت محنت کر کے عمارتیں بنانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ایک مسجد بنا دی جو بازو میں ہے، وہاں ساری عورتیں، مرد، بچے وہاں پڑھتے تھے، لڑکیاں۔ کیونکہ میں نے دیکھا گاؤں میں رجحان عورتوں کا بہت زیادہ ہے دین کی طرف یہ گاؤں میں۔ حالانکہ لڑکوں کے بارے میں بہت کوشش کیا، لیکن لڑکے جمتے نہیں، لیکن لڑکیاں جم گئی۔ عورتیں بہت دیندار خیال کی ہیں یہاں کی، تو وہ جم گئی۔ اور اس کے بعد ان کے لیے پھر یہ مسجد تعمیر ہوئی، اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ بلڈنگ بنی، اس کے بعد باورچی خانہ بنا، یہ ایک بلڈنگ بنی۔ ایسا چھوٹا موٹا انتظام ہوا اور پھر تعلیم چلتی رہی۔ اس کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی سفیر تھا، نہ کوئی مالدار آدمی لوگ تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ ہم اکیلے دیوانے کے جیسا 25 سال سے محنت کر رہے۔ البتہ گاؤں کے لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں ابھی بھی،
اب یہ بیچارے غریب ہیں، یہ ہم کو کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت محبت خلوص سے ہم سے ملتے رہتے ہیں گاؤں کے لوگ۔ بہرحال اس میں یہ اتنی تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد لیکن کیا تھا، اس کو ادھر سے کتے ادھر سے کتے کی آبادی نہیں تھی، ادھر سے جانور ادھر سے بھینس۔ پھر ہم نے اس کی باؤنڈری وال کا کام شروع کیا، تو تقریباً 12 لاکھ روپے لگے باؤنڈری کے لیے، پوری باؤنڈری گھیر دی اور ایک گیٹ بنا دیے، اور ایک گیٹ پیچھے ہے وہ لڑکیوں کے آنے کے لیے ہے۔ تو باؤنڈری وال بننے کی وجہ سے جگہ اچھی ہو گئی، ہم نے سوچا کہ عورتوں کے لیے پہلے محفوظ جگہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال جگہ محفوظ ہو گئی، پھر عورتیں لڑکیاں پڑھتی رہی۔ اب اس میں ہم نے بہت کوشش کیا کہ بڑی معلمات آئیں، عالمات آئیں، لیکن گاؤں کا نام لے کے آتے ہی نہیں بہت سارے پڑھانے کے لیے۔ ہم سوچتے رہے کہ اب انشاءاللہ آج نہیں کل ہوں گا۔ ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں اس لڑکیوں کی تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیاں حافظ بھی بنیں، اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہو۔ لڑکیوں کا حفظ بہت بہترین چیز ہے، تلنگانے میں یہ چیزیں عام ہیں، بہت لڑکیاں حافظ ہیں وہاں پہ۔ وہاں کی لڑکیوں کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ آؤ، ایک دو لڑکیاں تیار ہوئی، لیکن گاؤں کا نام لے کر کے آنے کو تیار نہیں ہوئے، اتنے دور گاؤں میں کیسا جائیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، ایک معلمہ ہے بیچارے، ان کے شوہر کا بھی حال میں انتقال ہوا، وہ بیچارے یہاں بہت محنت کرتے ہیں، 25 سال سے محنت کر رہے ہو۔ تو میں ان سے کہا کہ بھئی آپ کچھ بھی ہو پڑھاؤ، کم سے کم کلمہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، روزہ۔ بہرحال انہوں نے سب کچھ پڑھایا، قرآن کریم کی تعلیم جیسا بھی ان کو آتی تھی انہیں دیتے رہے، آج تک بھی دے رہے، 15 20 برس ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک دو معلمہ بہرحال کام کرتے ہیں، اسی حال میں تعلیم ہوتی ہے۔ یہ عمارتیں بنی 15 سال 20 سال پہلے، لیکن بہت خستہ حالت میں تھی، اس میں کلر نہیں، جو ہے پلاسٹر نہیں، دروازے برابر نہیں، پھر پیشاب کا انتظام برابر نہیں، سنڈاس کا نہیں، حمام کا نہیں۔ بہرحال ایک 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 کرتے 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 ہر چیز بن گئی۔ اور ہمارے جو مخلص آدمی ہیں، ہمارے رشتہ دار احمد، انہوں نے جب دیکھا تو بولے چلو اس عمارتوں کو اچھا بنا دیں گے۔ انہوں نے بہت محنت کیا، یہ عمارتوں کو کلر اور فرشی کے بجائے ٹائلس ڈال دیے، سارے انتظام کر دیے، سنڈاس، حمام اور کچن، ساری ہر چیز بنا دی۔ یہ 3 4 مہینے سے کام چلتا تھا، بہرحال یہ سب ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ باؤنڈری وال بھی بن گئی۔ باؤنڈری وال بننے سے جو ہے عورتوں کا آنا جانا اچھا رہتا ہے، کوئی ان کو خطرہ نہیں رہتا کسی قسم کا۔ ان کی تعلیم اگر بڑھے عورتوں کی تو ان کی وجہ سے گھر سدھرتے ہیں۔ لڑکوں کی تعلیم کے لیے ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن لڑکوں کی تعلیم دینے کے لیے کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی حافظ عالم حافظ نہیں آ پاتا۔ کئی لوگوں کو بولا بھئی آؤ پڑھاؤ، یہاں اتنی دور آنے کو تیار نہیں رہتے۔ خود یہاں ہیں حافظ عالم، لیکن یہاں نہیں پڑھاتے، وہ باہر گاؤں میں شہروں میں پڑھاتے پھرتے۔ ہم نے بولا چلو ہم تم کو تنخواہ دیں گے، لیکن نہیں تیار ہوئے، باہر کی بھی نہیں آئے، یہاں کی بھی نہیں آئے، اور اس وجہ سے لڑکوں کی تعلیم جمی نہیں۔ لیکن لڑکیوں کی چلتی رہی، آج تک بھی چل رہی، اسی حال میں تعلیم ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کی۔ بہرحال 15 20 سال کے اندر اس گاؤں کی ہر عورت یہاں پر اس نے دین کلمہ نماز سیکھا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوا یہ۔ اب اتنا ہونے کے بعد اب ہم نے سوچا کہ بھئی چلو باؤنڈری وال ہو گئی، اب یہ سامنے جو روڈ ہے، یہ روڈ سے ایک عمارت بن جائے، روڈ سے عمارت بن جائے گی تو اس میں اچھی پوزیشن بھی ہو جائے گی، اچھا نظر بھی آئے گا کہ سامنے سے روڈ، سامنے سے بلڈنگ اگر ہو جائے گی تو ایک دم محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، سامنے سے یہاں سے وہاں تک تقریباً 125 فٹ ہے، وہ 125 فٹ ہے۔
ہم کوشش کر رہے تھے کہ بلڈنگ بن جائے یہاں سے وہاں تک، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ ایک ارادہ طے کیے. زیادہ اندر کوئی بلڈنگ بنانا نہیں ہے، لیکن سامنے سے بلڈنگ اگر ہو گئی تو اندر کا علاقہ محفوظ ہو جاتا. ایسا ارادہ ہے ہمارا. تو اس کے لیے ہم آپ حضرات کو بلائے. ایک تو یہ چیز مقصد تھا. اس وجہ سے اگر یہ کام ہو جائے رمضان میں یا رمضان کے بعد شروع ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں، لڑکیوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس میں لڑکوں کی تعلیم کا بھی کچھ نظم ہو جائے، اور کچھ ذکر کے لیے خانقاہ بھی بن جائے. ایسی کچھ چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہاں سے وہاں تک. اب اس کے لیے ہم کو بہت محنت کرنا پڑی. یہ چندہ کرنا، یہ کرنا، بہت تکلیف. اس میں 25 سال میں بہت محنت اٹھائی ہم نے اکیلے. ایک تو یہ مدرسہ کا کام، دوسرا 25 سال سے خانقاہی نظام میں سفر. 25 سال سے 2001 سے سفر جو شروع ہوئے، اس میں ہر جگہ ذکر قائم کرنا، ذکر کے مجلس جمانا، یہ کام چلتا رہا. 25 سال میں یہاں کا کام چلا. گاؤں کے بہت سارے لوگ بیچارے بڑی محبت سے دیکھتے رہے. اب وہ اتنی دولت مند نہیں ہے کہ جو اپنے کو پیسہ دے، لیکن بہرحال محبت سے دیکھتے رہے. اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں کی عورت، یہاں کی لڑکی یہاں نہ پڑھی ہو. یہیں پڑھی، کلمہ نماز جو بھی کچھ ہوا سیکھی. اب ہم اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں. لڑکیوں کی تعلیم، یہاں تک کہ لڑکیوں میں حفظ آ جائے، حافظ لڑکیاں پیدا ہو جائے، ایسا ہماری کوشش ہے یہاں پر. اور اگر لڑکوں کا معاملہ جم گیا تو اس کو بھی ہم کر دیں گے. سامنے اگر عمارت بن گئی تو اس میں لڑکوں کا بھی معاملہ جم جائے گا. اور اس میں دوسرا جو ہمارا کام ہے اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر کا بھی نظم ہو جائے، ایسا ہم سوچتے ہیں. یہ 2 کاموں کی محنت ہے ہماری. ایک یہاں کی یہ محنت ہے عورتوں کی تعلیم کی، دوسرا اللہ کا ذکر. یہ 2 کاموں کے لیے معلومات کرنے کے لیے آپ حضرات کو خاص طور سے گاؤں والوں کو بھی دعوت دی آج. کیا ہو گئے، دیکھو یہ کرنا ہے ہم کو. بہرحال ایسا طے ہوا ہے. انشاءاللہ یہ کام اگر ہو گیا تو اس میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اچھی جگہ ہے. لوگ باہر سے بھی آ کر کے اگر یہاں سیکھتے رہے خانقاہی نظام تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. اللہ کا ذکر. اور راتوں میں بھی وقت گزار سکتے ہیں یہاں پر. راتوں میں رو کر کے جو ہے وقت میں ہم گزار سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. ایسی جگہ ہے، کوئی گڑبڑ نہیں، شور نہیں. اطراف سے ساری مسلم آبادی ہے. اور مسلمانوں نے جو ہے یہاں کے، ٹھیک ہے غریب شریف ہیں لیکن محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی خوبی ہے. اس طریقے سے ہم آپ کو بلائے ہیں آج. اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ جس کو ہم 25 سال سے لے کر کے چل رہے، یہ تو یہاں کا مسئلہ تھا لڑکیوں کی تعلیم کا، گاؤں کا. لیکن ساری دنیا میں جو کام پھیلانا چاہ رہے ہم، وہ اللہ کا ذکر ہے. آج مسلمان ہر چیز کرتا ہے لیکن اللہ سے دور ہے اور اللہ کے کلام سے دور ہے. 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ اور اللہ کا کلام. 2. تیسری چیز اللہ کے نبی. 3 ہی چیزیں دنیا میں. تو لوگ کسی طریقے سے نبی کا تو نام لیتے ہیں لیکن اللہ کا کلام چھوڑ دیے ہیں مسلمانوں نے. اور اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی چھوڑ دیا. اللہ کا ذکر کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات ہیں اصل، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں دنیا میں. آج دنیا میں مسلمان جو تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے، ساری دنیا کی قوم ہم کو مار رہی. یہودی مار رہے، عیسائی مار رہے. ہندوستان میں ہم
1500 سال سے رہتے آئے، ہندوستان کی قومیں بھی ہم کو مار رہی، حالانکہ ہم اس ہندوستان میں بڑی خدمت کی ہے، یہاں کے لوگوں کو محبت سے سکھائے، تعلیم دیے، تربیت دیے، لیکن یہاں کی قومیں بھی ہم کو مار رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ عبادت کرنے سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھے، حج کو جا کر آئے، اس سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کا حق ادا ہوگا اللہ اللہ اللہ، اس کو یاد کرنا، اس سے اللہ خوش ہوتے، اس کو اللہ کا ذکر بولتے، اللہ کا ذکر۔ یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے، مرتے وقت اگر کسی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یقین نہیں ہے کہ وہ ایمان پر گیا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ 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 کیسے کیسے دنیا سے گیا تو وہ ایمان پر گیا۔ سارا زندگی کا دار و مدار صرف اللہ اللہ کہنے پر ہے، اللہ کے ذکر پر۔ آج امت مسلمہ نے اللہ کو چھوڑ دیے، باقی سب یاد ہے۔ حج پہ بھی جا رہے، دو حج کر رہے، عمرہ کرنے جا رہے، نمازیں پڑھ رہے، اب رمضان کے روزے آ رہے، خوب رمضان کے روزے رکھ رہے، تراویح پڑھ رہے، اسی طریقے سے افطار کرا رہے، خیر خیرات کر رہے، زکوٰۃ دے رہے، سب کر رہے، لیکن اللہ کی یاد ہم نے بھول گئے مسلمان۔ پوری دنیا میں عام طور سے مسلمان اللہ کو ایسا بھولے کہ کوئی چیز یاد ہی نہیں رہی اللہ کی۔ اس وجہ سے اللہ کی بات، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا مسلمانوں کا۔ جہاں اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو سب ہماری تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ آسمانوں سے لے کے زمین تک، رات اور دن آسمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عرش الہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جنت رات اور دن اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ تمام فرشتے رات دن اللہ 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 کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے، فرشتے کروڑوں فرشتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سمندروں میں جتنی مچھلیاں ہیں روزانہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درختوں کے اندر جتنے پرندے رہتے ہیں در آسمانوں میں سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی، فجر کے وقت اٹھ کے سارے پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چونٹیاں جو پہاڑوں میں زمین میں حرکت کرتی رہتی، چونٹیاں معلوم نہیں ہوتا، لاکھوں چونٹیاں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوتی چونٹیاں۔ حشرات الارض، پرندے، مچھلیاں، ہر مخلوق اللہ کی ذکر کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں خود اس کا تذکرہ ہے، وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اب اس میں اللہ کو اگر یاد نہیں کرتا تو دو مخلوق ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایک جنات اور ایک انسان۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اکثریت اللہ کو بھول گئی انسانوں میں۔ ہم سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی کائنات دنیا کے اندر تو اللہ کا ذکر چھوٹ گیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ہر بچہ، چاہے وہ کسی بھی ماں، کوئی بھی ماں ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، اللہ کے پاس سب سے بڑا قیمتی چیز انسان ہے۔ حالانکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن قیمتی چیز اللہ کو انسان پسند ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا ہوتے ہی آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے،
اور ہر ماں کے پیٹ میں داخل ہو جاتا، چوتھے مہینے میں 4 مہینے میں بچہ جو ہے انسان بن جاتا، 4 مہینے 4 مہینے ہوتے ہی ایک فرشتہ آسمان سے آ کر کے ماں کے پیٹ میں اس کو بچے کو یہ بولتا کہ بھئی تو انسان بن گیا تو کیا کریں گا؟ تو بچہ سب سے پہلے کہتا ہے عرفت ربی، میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں نے اللہ کا ذکر کروں گا 4 مہینے کے بعد، پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد ہر 40 دن پر فرشتہ آسمان سے آتا ہے، 4 مہینے میں 3 چلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر 40 دن پر ایک فرشتہ آتا اور ماں کے پیٹ میں جا کے اس کو بولتا کہ تو انسان بن گیا، کیا کریں گا؟ تو عرفت ربی، میں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو ذکر کروں گا۔ پھر چلا جاتا فرشتہ، یہ چوتھا چلہ رہتا، 5ویں چلے پر آتا ہے، چھٹے پر 7ویں چلے پر آتا ہے، 7 چلے، 7 40 دن بولے تو 9 مہینے 10 دن ہو جاتا ہے۔ 9 مہینے 10 دن ہوتے ہی ایک فرشتہ پھر آتا عرش الہی سے اور ماں کے پیٹ میں جا کے بولتا ہے کہ بھئی اب تو دنیا میں جا رہا، کیا کریں گا؟ تو عرفت ربی کہتا ہے، میں نے اللہ کو پہچانا، یہ کہہ کر سجدہ کرتے ہوئے باہر آتا ہر بچہ، کسی بھی مذہب کا ہو، سجدہ کرتے ہوئے باہر آتا۔ اس حالت میں انسان پیدا ہوتا۔ کتنا اللہ انسان کو یاد دلاتے رہتے ہیں تاکہ انسان دنیا میں جا کر کے اللہ کو نہ بھولے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو اپنے مذہب پر لے جاتے، یہودی بناتے، عیسائی مشرکین کافر بچے کو اپنا سکھاتے ہیں۔ مسلمان اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی ان کو شہد چٹاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو بچے کفر میں چلے جاتے ہیں وہ آگے جو کافر ہو جاتے ہیں وہ تو ان کو سوال جواب دینا پڑے گا، کفر میں رہیں گے تو اسی میں مریں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن مسلمان سے مطلب ہے، جو مسلمان ایمان میں کفر ذکر کے ساتھ پیدا ہوا تو وہ مسلمان کیسا زندگی گزارے گا؟ اللہ کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سب سے بڑی انسان کی لیے نعمت ہے کہ وہ اللہ کے کو یاد کر کے زندگی گزارے۔ اتنا ہونے کہ ماں کی گود میں جب تک بچہ رہتا ہے تو فرشتے کھیلتے ہیں اس سے، انسان کے ساتھ، کبھی اس کو رلاتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں، کبھی جنت کی مٹھائی بتا کر کے بچے کو رلاتے ہیں۔ آپ دیکھو کبھی بھی بچہ ہنستا ہے، کبھی نیند میں بھی ہنستا، فرشتے اس کو ہنساتے رہتے اور تاکہ وہ انسان بن کر اللہ کو یاد کرے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں کے گود میں سے ماں کے صحن میں کھیلنا شروع کرتا، تو حدیث میں آتا اس کے ساتھ بھی فرشتے کھیلتے رہتے ہیں صحن میں۔ بچہ جب کھیلتا ہے تو فرشتے بھی کھیلتے ہیں، اور جب پھر زیادہ ہوش آ جاتا اس کو اور وہ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو فرشتے بھاگ جاتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تم کو انسان بنایا ہے، تم ہم کو یاد رکھنا، بس اللہ کو یاد رکھنا۔ ہماری سب سے بڑی عبادت جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے کی ہے بس۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو انسان کے لیے، انسان کے اوپر فریضے ہیں جو ادا کرنا اس کو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا 24 گھنٹے اور اللہ کے کلام کو پڑھنا
دو چیزوں سے اللہ کی یاد برقرار رہتی ہے، ایک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور دوسرا اللہ کا کلام پڑھتے رہے۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ کی یاد برقرار رہتی ہے اور انسان کامیاب مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا کلام بھی بھول گیا اور اللہ کو بھی بھول گیا، اللہ کو ذکر بھی نہیں کیا، تو یقین نہیں ہے کہ مرتے وقت وہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ کلمے کا جاری ہونا مرتے وقت انسان کی زبان پر ضروری ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کے لیے زندگی میں انسان اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا لا الہ الا اللہ اگر 70,000 مرتبہ اگر پڑھ لیے تو انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کی یاد کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر تو خیر اللہ کا چھوڑ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی مسلمانوں سے چھوڑ گئی۔ فجر کی نماز کتنے مسلمان پڑھتے ہوں گے؟ گاؤں کے علاقوں میں تو مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے آج بھی۔ اتنی محنت ہوئی، جماعتوں کی، علماء کی محنتیں ہوئی، اسی طریقے سے تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دلایا جا رہا۔ اللہ کا ذکر تو بھولے لیکن اللہ کی عبادت بھی بھول گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہوا کہ اللہ کا کلام جو تھا، جو اللہ نے اس امت کے لیے رکھا تھا لاکھوں برس پہلے، قرآن کریم لکھ کر کے اللہ نے عرش الہی میں رکھا تھا، لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ جب تک مسلمان اس قرآن کریم کو پڑھتے تھے، جب تک پوری دنیا کی حکومت کرتے تھے، اس کی ایسی برکت ہے۔ اور جہاں مسلمانوں نے اللہ کا کلام چھوڑ دیا، پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں۔ قرآن کریم کا ایک حرف اگر ایک ترازو میں رکھ دیے اور دوسری ترازو میں سارے زمین آسمان جنت جہنم رکھ دیے تو اللہ کے ترازو کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، باقی سب ہوا میں اڑ جائے گا۔ اتنا قرآن کریم کا کوئی بھی ایک حرف اتنی طاقت رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دو چیزیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام لانے کے لیے 10 سال غار حرا میں بیٹھ گئے جاتے۔ 10 سال غار حرا میں بیٹھے، رات دن اللہ اللہ کرتے لوٹتے تھے، سردی گرمی بارش، اور ایسی جگہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، غار حرا۔ 10 سال محنت کرنے کے بعد اللہ نے 3 چیزیں دیا۔ ایک اللہ کا ذکر دیا کہ وہ ہمارا ذکر کرتے ہوگا۔ دوسرا اللہ نے اپنا کلام دیا قرآن کریم۔ اور تیسری چیز آخری نبوت اس امت کو دے دی۔ آخری نبی آپ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دن دنیا میں آئے، ساتھ میں قرآن کریم لے کر آئے اور ساتھ میں اللہ کا ذکر لے کر آئے۔ تو آنے کے بعد سے آپ 10 سال تو آسمان سے لانے کو لگے، اور اس کے بعد 23 سال زمین میں محنت کی آپ نے، مکے میں اور مدینے میں 23 سال امت کو دینے کے لیے لگے۔ تو 33 سال آپ نے محنت کیا ہے ان چیزوں کے واسطے، لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ نے اللہ کا ذکر بھی بھول گئے، اللہ کا کلام بھی بھول گئے،
اور اللہ کے نبی کی اتباع وہ بھی یاد نہیں رہی۔ بول رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی عمل کر رہا تھا؟ کوئی اپنی شادی بیاہ، رہن سہن، لینا دینا، سب نبی کے خلاف چل رہا۔ یہ تین چیزیں ہم سے چھوٹ گئی تو آج پوری دنیا میں مسلمان تباہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو برباد ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 کروڑ مسلمان مارے گئے، 3 کروڑ اس 10 سال کے عرصے میں۔ ابھی بھی ہم کو مار رہے، عیسائی، یہودی، مشرکین، کفار مکہ، وہ کفار ہندوستان کے، وہ ہم کو مار رہے ہیں۔ آج مسلمان کتنے قتل خون میں بہہ جا رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور کسی ایک دلت کو مارو، پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ایک دلت کی جان کی قیمت ہے، مسلمان کی نہیں ہے کوئی عزت۔ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو ہم نے جو دنیا میں کام چلایا ہے، ہم جو محنت کر رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے لیے اس یہاں مرکز بنا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سکھایا جائے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا دنیا میں زندگی ملے گی اور آخرت بھی درست ہوگی۔ ذکر اللہ کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے، مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارا ہر گھر پریشان ہے، ہر گھر میں بیماریاں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں جو ہے شادیاں نہیں ہو رہی، ہر گھر کے اندر ایک دوسرے سے دشمنی، ہر گھر میں نحوستیں، ہمارا ہر گھر پریشان ہے۔ اسی لیے کہ حالانکہ گھروں میں ہو سکتا ہے دولت ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن یہ نحوستیں، پریشانیاں، یہ سب کے سب کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے گھر میں۔ گھر میں نہ اللہ کا کلام کبھی پڑھا جاتا، نہ اللہ کا ذکر ہوتا، ہر گھر پریشان ہے۔ اس پریشانی کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے ذکر کو دوبارہ دنیا میں لائیں اپنی زندگی میں۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے بادشاہ رات اور دن اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو دنیا میں ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ ہندوستان کے بڑے بادشاہ شاہ جہاں روزانہ جو ہے 5 پارے قرآن کے پڑھتے تھے اور رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ان کو کہ ہندوستان کی تاریخ میں ان کا دور زرین دور کہلاتا۔ اس قدر ہندوستان کے انسانوں کے پاس دولت، معیشت، فراوانی تھی کہ کسی جگہ نہیں تھی۔ دنیا کے اندر کسی جگہ اتنی عیش و آرام نہیں تھا اتنا ہندوستان میں تھا۔ اس وقت ہندوستان میں منو ٹنوں نے پہاڑوں کے جیسے سونا پڑا ہوا تھا، پہاڑوں کے جیسے سونا پڑا ہوا تھا۔ اس قدر رات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان کے بادشاہ، اولیاء اللہ، بہت سے بڑے بڑے علماء اور صحابہ کرام جو دنیا کے اندر کامیاب ترین ہوئے، وہ کیوں ہوئے؟ اسی لیے کہ وہ رات اور دن اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جب اللہ کا ذکر شروع ہوا، اللہ کے ذکر کی مجلسیں شروع ہوئی،
کوشش کیے ہم کہ یہاں گاؤں میں بھی چل پڑے ہر ہفتہ، لیکن نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ ہوں گا۔ اور یہی ذکر کی مجلسیں ناندیڑ سے شروع ہوئی اور حیدرآباد سے بمبئی تک پہنچ گئی۔ ابھی ہم بیدر گئے تھے، بیدر میں اللہ ذکر کی مجلس شروع ہوئی، 200 250 300 آدمی شریک ہوئے، بڑے بڑے دولت مند کروڑ پتی لوگ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کو اس ذکر اللہ کے ذکر کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ایسا کرتے ہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہر جگہ مجلسیں ذکر کی چل رہی اور ہر جگہ اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا۔ تو اب ہم پھر یہ سوچیں کہ چلو اس گاؤں کے اندر سے روزانہ یا کم سے کم مہینے میں ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر جہری ہو جائے۔ ذکر اللہ 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 کا ذکر زور سے ہو یا آہستہ ہو، لیکن ذکر ہونا ضروری ہے، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ تمام مصائب کا حل ہے اور دنیا کی قوموں کو ہدایت دینے کا بہترین ذریعہ ہے دنیا کے اندر اللہ کا ذکر۔ تو اس وجہ ہم جب ذکر جہری لوگوں کو سکھائے تو لوگوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی۔ بمبئی جیسے شہر میں لوگ ذکر جہری میں شریک ہونے لگے، حیدرآباد میں ابھی ہم حیدرآباد گئے تھے، کل حیدرآباد میں تھے، چنانچہ وہاں بھی ذکر کی مجلس شروع ہوئی حیدرآباد میں۔ ہر جگہ لوگوں کو، حالانکہ کیا چیز نہیں ہے دنیا میں، گھروں کے اندر دولت پڑی ہوئی ہے، سونا پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھروں میں پریشانی بہت ہے۔ ہر گھر پریشان ہے، ہر ایک اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، قرضوں میں مبتلا، سود میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا، آپسی حسد کینہ بغض میں مبتلا۔ یہ عام چل رہا دنیا کے اپنے گھروں کے اندر۔ یہ تباہی اپنی اسی تباہی کہ 1400 برس کی تاریخ میں نہیں ہوئی، صرف ذکر چھوڑنے سے، قرآن چھوڑنے سے۔ میرے عزیز دوستو، اس کو لانے کے لیے سب سے پہلے ذکر جہری ہو جائے اور اس کے بعد پھر دنیا میں ذکر خفی بھی کرتے رہنا، اللہ اللہ۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر جہری ہے۔ ذکر جہری اگر کرو گے تو بہت دل کی کیفیت اچھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اس کے سینے میں بہت ساری چیزیں رکھی، اور ایک چیز خاص رکھی اللہ نے، انسان کو جو بنایا ہے اس کے اندر ایک چیز اپنی رکھی، خود کی۔ اللہ کی خود کی ایک چیز انسان کے دل میں، سینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے سینے میں ایک چیز ہے، اس کو دل کہتے ہیں، دل، قلب، ہارٹ جس کو بولتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسندیدہ چیز ہے۔ انسان کا دل اگر صاف ہو جائے تو اللہ کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے۔ دل جو ہے انسان کے سینے میں، یہ اللہ کا ہوائی اڈہ ہے، ہوائی اڈہ۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں پہ نہیں اترتے، خانہ کعبہ پہ نہیں آتے، مسجد اقصیٰ پہ نہیں آتے، مدینہ منورہ پہ نہیں اترتے، کسی دارالعلوم پہ نہیں اترتے، کسی درگاہ پہ نہیں اترتے، نہ کسی قبرستان پہ اترتے۔ اللہ کہاں اترتے دنیا میں؟ کسی پہاڑ پہ بھی نہیں اترتے۔ خالی پہاڑ پہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر صرف ایک پہاڑ پہ تجلی کیا تھا۔ تجلی یعنی خالی اللہ کا ایک نور کھل گیا تو پورا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، کوہ طور بولتے اس کو۔ آج بھی پورا خاک ہے پہاڑ، اس کے نیچے سے راکھ نکلتی ہے، وہ سرمے کے طور پہ کام آتی ہے۔ کہیں نہیں اترتے اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ پہ اگر اتریں گے ہمالیہ پہ، ہمالیہ جل کے ڈھیر ہو جائے گا۔ سمندر پر اگر اتریں گے اللہ تعالیٰ تو سمندر خشک ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات معمولی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اترتے کہاں ہیں؟ جس کا دل ذکر کرتا ہے اس کے دل پہ اترتے ہیں۔
جب اس کے دل پر اترتے ہیں تو انسان میں بڑے پورے کمالات آتے ہیں، خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے دل پر اللہ کی ذات اترتی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اولیاء اللہ دنیا میں ایسے گزرے، انہوں نے حیرت ناک کارنامے کیے۔ کیسے کیے؟ یہ صرف دل پہ ان کے اللہ کی ذات اترتی تھی۔ حدیث میں خود اللہ نے کہا ہے کہ میں دنیا میں کوئی چیز مجھے برداشت نہیں کر سکتی، صرف اس مومن کا دل جو ذکر کرتا ہو، اللہ 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 کہتا ہو، وہ دل اللہ کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی ذات کو، اتنا دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے سب سے بہترین چیز جس میں دل کو تقویت دے، قوت دے دل کو، تو وہ ذکر جہری ہے۔ ذکر جہری سے دلوں میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ذکر جہری سے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم سینے میں اترتا ہے، عبادت صحیح ہوتی ہے، نمازیں بھی صحیح ہوتی ہیں، انسان کے دل میں دوسرے انسان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جھگڑے مسلمانوں کے کیسے ہیں؟ آج رات دن گھروں میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، بھائی بہن میں جھگڑے ہیں، ماں بیٹے میں جھگڑے ہیں، نند بھاوج میں جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی میں جھگڑے ہیں۔ کہاں جھگڑے نہیں ہیں؟ ہر جگہ۔ کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر سے خالی ہے، اس وجہ سے جھگڑے۔ تو اپنے دل کو اگر اللہ کے ذکر کی جگہ بنا دیں گے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دلوں میں ساری محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے سارے دنیا کے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، آج بھی قبر اثر سے ساری دنیا کی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے کہ آپ کا دل ایک نور کی شکل میں تھا اور ساری انسانیت سے محبت رکھتا تھا۔ ہم کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یاد رکھو۔ تو مرنے سے پہلے کم سے کم اگر اس کی محنت کریں گے تو زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اگر کلمہ جاری ہو گیا تو زندگی کامیاب ہو گئی، اور نہیں تو پھر کوئی چیز کام نہیں دے گی، نہ کوئی اولاد کام دے گی، نہ بیوی کام دے گی، نہ کوئی چیز۔ قرآن کریم بھی انسان کے ساتھ آتا ہے، قبر میں آنے والی چیز قرآن کریم ہے۔ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں جب لوگ واپس ہو جاتے ہیں تو ایک خوبصورت شکل قبر میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ میت کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے، کچھ دیر گھومتا ہے منکر نکیر آنے سے پہلے۔ تو وہ میت اس کو دیکھتے رہتی کہ بھائی کون ہے، یہ بول نہیں سکتی، اس لیے کہ منکر نکیر آنے تک میت کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اب وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ اطراف سے پھرتا رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد منکر نکیر آ جاتے ہیں تو وہ خوبصورت شکل منکر نکیر سے بول دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنا کام کرو اور چلے جاؤ، تم لوگ آگے کچھ کرنا نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے سوال جواب کر لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، اور وہ قبر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت میت جو ہے اس شخص سے پوچھتی ہے جو اطراف سے پھر رہا تھا، کون ہے تو؟ میت اسی سے پوچھتا ہے، تو وہ جو شکل انسانی شکل دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتا؟ آپ نہیں، میں وہی قرآن کریم ہوں جو تم مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، یہاں اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ تجھے عذاب سے بچا سکوں، منکر نکیر کی تکلیفوں سے بچا سکوں۔ ایک خوبصورت شکل رہتی ہے، اس کے بعد وہ قبر کو وسیع کر دیتا ہے وہ شکل، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ کیا کون ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم قبر میں بھی آتا، میدان حشر میں بھی آئے گا۔
اب اپن گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو ہر ایک بچے کی شکل میں یہ قرآن کریم اللہ سے لڑتا رہے گا، یا اللہ اس کو چھوڑ. جیسا بچہ ماں سے کیسا لڑتا ایسا لڑے گا وہ. اللہ کو بولے گا اس کو چھوڑ، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا. چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے. پل صراط سے گزرتے وقت بڑے بڑے اہل اللہ کٹ کے گر جائیں گے، لیکن ایسی روشنی قرآن کریم دے گا نور کے جیسی، انسان پل صراط سے گزر جائے گا. ایسا ہے یہ قرآن کریم جو ہمارے گھروں میں ہم نے اسے اٹھا کے پھینک دیا ہے. میں نے دیکھا گاؤں سے کئی پرانے قرآن کریم لا کے یہاں رکھ دیتے ڈر کے مارے مصیبت آئے گی بڑی. ارے میں بولا یہاں کیوں لا کے رکھا؟ تو ماں نے بولی یہاں گھر میں پڑا رہے گا تو مصیبت آئے گی، رکھ دے وہاں سے جاتے ہیں. یا مدرسے میں اتنے قرآن لا کے رکھے کہ حد سے زیادہ. ایسا مسلمان قرآن سے بھی بیزار، اللہ سے بھی بیزار ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، جنت میں بھی روزانہ قرآن کریم سنایا جائے گا. جنت بھی اس قرآن کی آواز سے سنورتی رہے گی، اس میں نور پیدا ہوگا. دونوں چیزیں ہم بھول گئے، اس وجہ سے پریشانیاں ہو گئی ہمارے کو. اس کے لیے بہترین ذریعہ ذکر جہری ہے. اگر سارے مسلمان روزانہ ذکر جہری کرتے رہیں گے تو ساری خوبیاں پیدا ہوں گی اور ہماری ہر حالت درست ہو جائے گی. اور دنیا تو منٹوں میں بنتی ہے. یہ ذکر کے ذریعے سے دنیا اور مصیبتیں تو منٹوں میں سدھر جاتی ہیں، ساری مصیبتیں. اب لوگ پریشان ہیں، ہر گھر پریشان ہے. کر کے دیکھو ذکر جہری تو گھر گھر ٹھیک ہو جائے گا، اچھی عادت پہ آ جائے گا. اس وجہ سے ذکر جہری کرنا سیکھو، بہت آسان ہے. 2-3 آدمی البتہ اس گاؤں کے ذکر جہری کرتے تھے، پہلے دیکھا میں نے. آج تو آج انشاءاللہ آپ فکر مت کرو، ذکر جہری ہوں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی دعا ہوں گی، پھر نماز ہو جائے گی. یہ دونوں تینوں چیزوں کو زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد پھر سب مل کے کھانا کھا لیں گے. کوئی زیادہ وقت نہیں جائے گا، نہ کوئی پریشانی آئے گی. اب صرف 8 بجے ہیں. 8 انشاءاللہ اب ذکر جہری ہوں گا. زیادہ سے زیادہ آدھا پون گھنٹہ لگے گا ذکر جہری کو، اور اس کے بعد نماز ہوں گی. پہلے ذکر جہری اور اس کے بعد نماز عشاء کی. انشاءاللہ مسجد میں ہی ہوں گی، یہاں نماز ہوگی. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی. سب لوگ یہاں شریک رہو. اور اس کے بعد ذکر جہری میں شریک رہنے کے بعد کیا ہوں گا؟ پہلے نماز ہوں گی نا، اب ذکر جہری ہوں گا. ہاں کیا ہوں گا؟ اب ذکر جہری ہوں گا یا نماز ہوں گی؟ ذکر جہری ہوں گا. ذکر جہری کرنے کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کھانا پینا ہو جائے گا. ہاں یہ مناسب ہے نا، کیونکہ یہاں سے مسجد میں جانا، وہاں سے ادھر آنا مشکل ہے. ذکر جہری ہوگا نا پہلے، اور اس کے بعد تھوڑی سی دعا ہوں گی. تو دیکھو ذکر جہری کیسا کریں گے، سنو. دیکھو میں بتاتا ہوں. اپنے دل کو اللہ سے ملانا ہے ذکر جہری کے ذریعے سے. انسان اگر اپنا دل اللہ سے مل گیا، ساری پریشانی ختم، سارے انسان کامیاب ہو جائیں گے اگر اپنے دل کو اللہ سے ملا دیں. تو ذکر جہری بہت بہترین عمل ہے، اللہ کا ذکر ہے. 1400 سال سے صحابہ کے بعد سے اس دنیا میں جاری ہے. سارے اولیاء اللہ صحابہ اسی کو کرتے تھے.
تو ذکر جہری شروع دل سے شروع ہوگا یہاں سے. تو ہمیشہ دل سے شروع کرنا. لا الہ، یعنی ہم نے دل میں سے پوری چیزیں جتنی تھی سب نکال دی اللہ کے علاوہ. لا الہ، پھر دل میں اللہ کو بٹھانا. الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس سے دل میں طاقت آئے گی، ساری بری چیزیں نکل جائیں گی. ایک یہ تسبیح ہے. دوسری تسبیح کیا ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. دل پہ ضرب لگانے کا، تو دل نرم ہونا شروع ہوتا. ورنہ دل اتنا سخت ہے. یہ اشد و قسوتاً قرآن کریم میں ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہے انسان کا دل. کتنا بھی بولو انسان کا دل نہیں سنتا. معمولی بچوں کو بولو موبائل مت دے، نہیں مانتا. دل میں بیٹھ گیا. ذکر اگر کرے گا تو دل نرم ہو جائے گا. دوسری تسبیح ہے. اور تیسری ایک تسبیح ہے. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ہوتا ہے. اسی میں ہے الا اللہ. الا اللہ دوسری تسبیح، الا اللہ، الا اللہ. اور تیسری تسبیح ہے، اسی میں ہے اللہ کا لفظ. اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. یہ تیسرا بھی درد اللہ اسی کے لگا. تین تسبیحات ہیں یہ. بس اس کا نام ہے ذکر جہری. یہ 1200 کی تسبیح ہے، مگر آدھا ذکر کرنے کا ہے. آدھا ذکر 25 منٹ میں ہوتا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو، 25 منٹ میں ذکر ہو جاتا ہے. تو سب لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت اس وجہ سے سب لوگ ذکر کر رہا ہے. پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے اور کھانا کھا لیں گے. تو ذرا قریب قریب ہو کے بیٹھو ذکر میں. یعنی آپس میں قریب ہو، میرے سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں. آپس میں قریب ہو، کوئی جگہ خالی نہ رہے بیچ میں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گاؤں میں ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر جہری ہونا. اگر گاؤں کے 10-5 لوگ بھی اگر اس میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے. اور یہ گاؤں میں اگر ذکر جہری شروع ہوا تو گاؤں کی حالت اچھی ہو جائے گی. لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گاؤں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور پھر مدرسے میں ہمارے اس مدرسے میں ترقی ہو جائے گی ذکر کی وجہ سے. ذکر و جہری بہت مفید چیز ہے. گاؤں میں بھی رونق آئے گی، مدرسے میں بھی آئے گی، اور ہر گھر میں رونق آئے گی ذکر جہری کرنے سے. اور باقی دن روزانہ دن میں یہ تو ذکر جہری ہے، دن میں روزانہ اللہ 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 کرتے رہو. بس اس کو ذکر خفی بولتے. سوئے سوئے بھی اللہ اللہ بولنا، اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اللہ بولنا. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں. بہترین عبادت ہے. اس کی وجہ سے ہر عبادت ہماری قبول ہوتی. اللہ 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 ہر وقت بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور درود شریف بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھتے رہنا، یہ کرتے رہنا دن میں. لیکن یہ ذکر جہری روزانہ رات میں، اگرچہ کہ یہاں روزانہ ہر وقت اچھا ہے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں انشاءاللہ ذکر جہری کریں گے، کوئی ایک دن طے کر کے. لیکن اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں شاید یہ نہیں ہو سکے گا. رمضان کے شروع ہوتے ہی انشاءاللہ پھر ایسی مجلس، رمضان ختم ہوتے ایسی مجلس کریں گے، سب کو بلائیں گے اور کھانا وانا پکا لیں گے.
اور پھر اس میں طے کر دیں گے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کون سے دن ذکر ہوں گا، ایسا طے کریں گے۔ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کوئی یہاں کے لوگ؟ تو کچھ سمجھتے کہ نہیں؟ بہرحال ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر ہوں گا یہاں پہ، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے۔ الحمدللہ سینکڑوں جگہ ذکر جہری جاری ہے، حیدرآباد سے بمبئی تک، اور یہ ذکر جہری الحمدللہ بھوپال میں، دلی میں ہو رہا، اور اطراف ملکوں میں بھی ہو رہا یہ ذکر جہری۔ انشاءاللہ اب ذکر جہری ہوں گا، تو کون ذکر جہری کرائیں گے کیا؟ بدل کر آتے کیا؟ ہاں کیا بولے؟ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ یہ ذکر جہری اندھیرے میں ہوں گا۔